ویلکم بیک ناظرین. بیرامن صاحب پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, پھر عظیم چوئی صاحب سے جو سوال کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہم تو فرض پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو بھی جب لے کے آتے ہیں تب فرض ہی ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت ہم آپ کی ساری فرضی باتوں کو ہی تو مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہسپتال آ جائیں گے, اسکول آ جائیں گے, ملک کو بہتر کر دیں گے, اکانومی بہتر کر دیں گے. تو میری بات پہ آپ اتنا برا مان گے کہ میں فرض کرنے پہ کیا جواب دوں؟ نہیں اسامہ صاحب، میں خدا نہ کرے کہ میں آپ کی بات پہ میں نے کچھ مائنڈ نہیں, آپ کیا بڑے ہے. میں قابل بہت احترام ہے, پولائٹ میں بھی ازراہ مزاح ہی بات کر رہا ہوں. جی جی سنے جی جی میں بہت پولائٹ آدمی ہوں، اور میں جب ٹاک شو پہ آتا ہوں تو میں ٹاک شو کے آداب کو بھی جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں کہ کسی کے دل آزاری ہو جائیں. ایک سیاسی باتیں ہوتی ہے کہ فرض کرے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی تو ملک کے لیے کیا کریں گے، فرض کرے. لیکن یہاں پہ صحت کی بات ہم کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آج 24 کروڑ 40 لاکھ عوام صرف اس لیے ہم ڈالتے ہیں کہ اس کا آنکھ ضائع ہو رہا ہے، ان کی پرابلم ہو رہی ہے، حکومت ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں تو ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر پیمز ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز تھے، بے شک یہ ان کے ذاتی معالج نہیں تھے، ان کے ذاتی ڈاکٹرز نہیں تھے، لیکن کیا وہ بحیثیت انسان، بحیثیت ڈاکٹرز یہ محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ اگر ان کو پرابلم زیادہ تھی تو ان کو واپس کیوں بھجوایا؟ اگر ان کی علاج یہاں نہیں ہو سکتی تو ان کو باہر بھجوانے کا جو تجویز حکومت کو کیوں نہیں دی گئی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن میں اس پر بھی زور دیتا ہوں کہ اتنا ایسا کچھ ہے نہیں. جو آج میرے خیبر پختونخوا کے موٹر ویز کو بند کیا گیا، یہاں پر انٹرچینج کو بند کیا گیا، یہاں بازاروں کو بند کیا، یہاں باڑہ میں این پی کے جلسے پہ دعویٰ بول دیا، یہاں پر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے مطلب کہ پیٹر منسٹر کے پروگرام پہ دعویٰ بول دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس لیے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی نے سیاست شروع کیا اور یہاں پر ہم تشدد کی سیاست کریں، یہاں ہم افروزات کی سیاست کریں، یہاں پہ ہم اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے ورکر کو ڈال بنا کے ان کو رہائی کے لیے کام کریں؟ سر یہ دیکھیں یہ ماضی ایسا میں بھی نہیں ہوتا ہے. رہا ہے، ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوا ہے. کمپلیٹ کر لیں پھر. جی نہیں، پلیز. صلاح الدین صاحب، میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھی، ان کا بھائی جیل میں تھا، ان کی بیٹی جیل میں تھی، ان کی پوری فیملی جیل میں تھی. اس نے اپنے ورکر کو ڈال بنا کے اس نے اپنی آزادی کے لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے آزاد کروا دے. آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھی، ان کی بہن جیل میں تھی، ان کی پوری ورکر جیل میں تھی. میرے قائد مطلب کہ میاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشری مرڈر ہوا تھا، لیکن اپنے ورکرز کو یہ کہا تھا کہ پارٹی کے ساتھ رہے، ملک کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے. کبھی اپنے ورکرز کو لیڈر اپنے لیے ڈال بنا کر اپنی آزادی کے لیے بھیک نہیں مانگتے ہیں کہ اڈیالہ کے تالے توڑ دے، اب اڈیالہ پہ حملہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ورکر پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، لیکن ورکرز کی محبت کو آپ اپنی ذاتی استعمال کے لیے کبھی بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے کہ ورکر کا وہ پیار محبت جو لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے آپ ان کو کہیں کہ مجھے آزاد کروا دے. میں یہ بات کرتا ہوں، ماضی میں بالکل نہیں ہوا ہے. آج بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کسی بھی لیڈر نے اپنے ورکرز کو اپنے لیے ڈال نہیں بنایا ہے جو آج مطلب کہ جیل میں قیدی ہے عمران، اور وہ اپنے ورکر کو ڈال کے لیے استعمال کرتے ہیں. عظیم چوئی صاحب, سر آپ کا سوال تھا, آپ دوبارہ کرنا سر چاہیں میرا گے؟ سوال یہ تھا کہ جب کہا جاتا ہے ملاقات کے بعد کہ آپ نے پابندی لگائی گئی کہ جی آپ نے باہر جا کر سب اچھے کی آواز دینا ہے، اور پھر دوسری بات میں آپ آج بتاؤں کہ آج لاہور پریس کلب میں ایک فنکشن تھا، چودھری اعتزاز حسن وہاں تھے. میں نے ان سے سوال کیا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہے، اور جس نے بھی کیا اس کو کم از کم 10 سال سزا ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب پابندی لگے گی کہ جی آپ نے جا کے باہر کوئی بات نہیں کرنی، کوئی بیان نہیں دینا، کوئی سیاسی بیان دیں گے، پھر ملاقات پہ پابندی لگ جائے گی، تو اس حوالے سے کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بتا سکتی تھی کہ وہ بیمار ہیں یا جو بھی ہیں؟ جب بھی بیماری کی انہوں نے بات کی مذاق اڑایا گیا کہ جی وہ تو. دے دیا نا. جی عظیم صاحب میرا آپ سے سوال یہ تھا. الدین صاحب گزارش یہ ہے کہ قیدی بے بس ہوتا ہے، اور وہ قیدی ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو بے بس کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک جب آپ حوالات میں ہوتے ہیں تو آپ تھانے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. جب آپ بیرک میں چلے جاتے ہیں تو آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. ان کا جی چاہے تو وہ آپ کو ہتھکڑیاں لگا دے، جی چاہے تو آپ کو بیڑیاں پہنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہوتا کچھ اقدامات کے لیے. یہ بھی موجود ہے کہ جیل کے طریقہ کار میں خشک راشن دیا جاتا ہے
مشقتی دیا جاتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کا انٹائٹل ہو, جو گریجویٹ ہو, جو ٹیکس پے کرتا ہو, وہ اس کا انٹائٹل ہوتا ہے, چاہے جائے کہ وہ پرائم منسٹر رہا ہو. میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دوں, آپ کے بات کو میں آخر میں باندھ دوں گا گرا جو آپ نے پوچھا اس پہ. شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس وقت وہ ایگزائل میں تھے, یا سیلف ایگزائل میں تھے یا جبری ایگزائل میں تھے. ان پہ بھی یہ پابندی تھی کہ وہ سعودی عرب سے باہر کہیں نہیں جا سکتے. جب یہ بات, میں اس وقت حکومتی جماعت کا ایک اہم عہدیدار تھا, جب یہ بات ہم لوگوں تک پہنچی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے اور پارٹی پریزیڈنٹ نے یہ باہمی مشورہ کیا, شاید میں بھی اس میں کہیں تھوڑا بہت شریک تھا, کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے, جو بھی حالات پیدا ہوں اس بات کو مت رکھا جائے کہ وہ نہیں جا سکتے تو نہیں جا سکتے, ان کو جانے دیا جائے. وہ الحمدللہ باہر گئے, وہ اس کے بعد روبہ صحت ہوئے, وہ پھر چیف منسٹر بنے, پھر پرائم منسٹر بنے, پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنے. یہ وقت انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ میں کن مشکلات میں سے نکل کر کن آسانیوں میں چلا گیا ہوں. دن سے سورج جب نکلتا ہے دن کے وقت تو وہ روشنی پیدا کرتا ہے, حرارت پیدا کرتا ہے, زندگی دیتا ہے, اور جب رات کو وہ تاریکی میں ڈوب جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں تھوڑا بہت نظر آتا ہے. ایسا نہ کریں کہ ہم اندھیری راتوں کے مسافر بن جائیں اور ہمیں دیکھنا پڑے کہ بادل ہیں آسمان پر اور ستارے بھی چمک نہیں رہے اور ہمیں راستہ ڈھونڈنے میں کوئی آسانی نہیں مل رہی. مشکل وقت کے لیے اپنے لیے کچھ محفوظ کر کے رکھ لینا چاہیے, آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور میرے آپ کے سوال کے جواب میں جو گرہ باندھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ درست ہے کہ جس شخص کو مجبوری میں, مجبور ہونے پر, اس کی آہ و بقا پر, اس پہ طرز کھا کر, اس کے حق کو تسلیم کر کے, اس کے پریولیج کو تسلیم کر کے اس کو رائٹ دیا جائے اور ساتھ یہ کہہ دیا جائے کان میں کہ آپ حقائق پر سے پردہ نہیں اٹھائیں گے, تو وہ نہیں اٹھائے گا, اس لیے کہ اس کو یہ عزیز ہوگا کہ میرا بھائی زندہ رہے, پہلے وہ چارپائی پر پڑا ہو لیکن ہے تو صحیح. بالکل صحیح. عظیم تو صاحب, میں سر آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ وزیر داخلہ کا یہ بیان کہ 2 ماہ تک بانی تحریک کو اسلام آباد جیل میں منتقل کر دیا جائے گا, اس بیان کی ٹائمنگ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ٹائمنگ درست ہے اس بیان کی؟ جب آسیہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر میں بنی تھی تو اس وقت اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ کے کام اس طرح نہیں ہوتے تھے جس طرح ہم نے کی شروع کروائے تھے. میں اس وقت پارٹی کا عہدیدار تھا. جی, ہم نے ایک پرپوزل دی تھی شوکت عزیز صاحب کو کہ اسلام آباد میں جیل اپنی ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے کہا چھاڑ یار, جیل بنوا کے کی کرنی ہے, چھٹ پر کچھ اور بنواؤ, کوئی کالج اسکول بنوا لو. میں نے پھر بھی ان سے کہا تھا کہ کیپٹل کی جیل اپنی ہونی چاہیے, ہم صوبائی حکومتوں پر کیوں ڈیپینڈ کریں. یہ شہر بسا ہے, قیامت تک بسا رہے, لیکن اس کی جیل اپنی ہونی چاہیے. کل کو جگہ نہیں بچے گی تو ہم جیل نہیں بنا سکیں گے. یہ پروگرام تو شروع سے تھا کہ یہ جیل بنے گی, اپروول تو اس کی موجود تھی, اب جیل بن رہی ہے. اور اسلام آباد کے جتنے مقدموں کے فیصلے ہوتے ہیں یا ہوا کریں گے, اس کے حوالاتی بھی, اس کے جوڈیشل بھی اور اس کے قیدی بھی, وہ اسلام آباد کی حدود میں ہی رہیں گے, چونکہ یہ کیپٹل ہے اور کیپٹل اپنے قیدیوں کو صوبے میں منتقل کرنا نہیں چاہے گا, کرنا نہیں چاہیے, ہوتا نہیں ہے. جس طرح ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں منتقلی کی اجازت نہیں ہے, وہ زمانے لد گئے ہوئے ہیں جب 1 یونٹ ہوتا تھا اور چودھری ظہور اللہ کو اٹھا کے مچھ جیل میں ڈال دیا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے جو بات کی وہ بات ذرا ٹوسٹ کر دی گئی ہے محسن کی. انہوں نے یہ کہا کہ 2 مہینے میں جیل جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو جائے گی, لوگ قیدی یہاں آ جائیں گے جو اسلام آباد کے ہوں گے, اور جن پر مقدمہ اسلام آباد میں چلا ان کو یہاں سے سزا ہوئی وہ بھی یہاں تبدیل ہو جائیں گے یا منتقل ہو جائیں گے. جانے یہاں منتقل ہوں گے یا ملک سے باہر منتقل ہوں گے مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن اپیرنٹلی ایسا ہی لگتا ہے کہ جیل 2 مہینے میں تیار ہو جائے گی اور صوبے کے قیدی صوبے میں رہیں گے اور وفاق کے قیدی وفاق میں رہیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہرحال تنگی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تو یہ ایسی کوئی ان کو ریلیف ملتا ہے بانی تحریک انصاف کو, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اب اس سوال کو اس تناظر میں لیجئے گا کہ سوال آتا ہے کہ ملاقات کروا دی جائے, تو جواب آتا ہے کہ پوچھ کے بتائیں گے. پھر آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس معاملے میں ذرا رعایت کیجئے, ملاقات کروا دیجئے, تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ لیجئے, تو آپ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے, یعنی کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ تو قانونی معاملات ہیں,
ہم ان کے اندر کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال کے اندر جس کے اندر اگر بانی تحریک کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے علاج کی غرض سے, تو اس کی کوئی قانونی حیثیت بتائیں گے پلیز؟ دیکھیے آپ کے دو سوال ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ملاقات کی, اور ایک آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر صحت کے بارے میں علاج کے بارے میں باہر بھجوانے تو قانونی کی حیثیت کیا ہے. میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اس سے اڈیالہ جیل میں بہت بڑے لیڈرز بنتے, ان کے ساتھ اس کی فیملی کی, ان کے وکلاء کی, ان کے ورکرز کی, ان کی لیڈرز کی ملاقات ہوتی رہتی ہیں. یہ ریویو پہ ہیں. کسی بھی لیڈر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اڈیالہ کو ہم توڑیں گے, ہم اپنی لیڈر کو زبردستی باہر نکال دیں گے, ہم اڈیالہ کے تالے توڑیں گے, ہم اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا یہ 3-4 مہینے سے پہلے عمران کے ساتھ ملاقاتیں نہیں تھی؟ کیا ان کی فیملی کی, ان کی لیڈرز کی, ان کے وکلاء کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دھمکی دیتے ہیں, آپ ایسا کام کریٹ کرتے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں اور ایسے طریقوں سے ملاقاتیں ضرور ان کو نقصان پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین بھی موجود ہے, دستور بھی موجود ہے, جیل مینول بھی موجود ہے. اگر یہ عمران کے ساتھ ملاقاتیں اپنی روٹین کے مطابق چاہتی تھی تو یہ پاسبل تھی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ باہر اگر یہ علاج کے لیے جاتے تو قانونی کی حیثیت کیا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں قانون میں یہ ہے کہ اگر ایک مجرم ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے, تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر ان کا علاج اگر یہاں پاکستان میں ممکن ہے, جو کہ الشفا میں بھی ممکن ہے, وہاں پیمز میں بھی ممکن ہے, اور پاکستان میں اس وقت ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ وہ ان کا علاج کروا سکتے ہیں, تو میرے خیال میں قانونی تقاضا تو یہ ہے کہ وہ پاکستان میں علاج کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بٹ صاحب آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کا کیا آپ ملکی سیاست پہ جو ہے وہ اثر دیکھ رہے ہیں؟ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ عظیم چوہدری صاحب بھی کوئی کتاب اٹھا کے آئے ہیں اور کوئی بڑا بھاری ریفرنس آنے لگا ہے. آپ ذرا شارٹلی کیجئے, میں پھر عظیم صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بالکل جانا چاہیے جی عظیم صاحب سر بتائیے گا جی پلیز. یہ ایک کتاب ہے چاہے یوسف سے صدا, یوسف رضا گیلانی کی لکھی ہوئی. بالکل صحیح, آپ نے بھی پڑھی ہوگی جی. میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہ آپ پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ, بالکل صحیح. یہ انہوں نے میری بیگم کو بھیجی جیل سے, ویل ڈن. نیشنل اسمبلی کی اڈیالہ جیل سے, اڈیالہ جیل میں کتاب لکھی گئی, وہ چھپی, وہ مسٹر بکس پہ بک رہی تھی, انہوں نے خرید وہاں سے منگوائی جیل سے, اپنی ہی کتاب یہ اپنے پاس سے دی, اس پر اپنے دستخط کیے اور نیچے لکھا پابند سلاسل اڈیالہ جیل راولپنڈی 28 سپٹمبر 2006. یہ بھی تو جیل سے ہی ہوئی ہے نا. بالکل صحیح. بھٹو صاحب نے بھی تو لکھی تھی فارم اسیسینیٹڈ, وہ بھی تو جیل سے تھی. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن لکھنی شروع کی تھی, تفسیر قرآن کی, جیل سے لکھی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد نے کتابیں لکھی, جیل سے لکھی. کون سا شخص ایسا ہے جس نے جیل میں گیا اور جیل سے جا کے کتاب نہیں لکھی؟ ایون شیخ رشید نے جیل سے کتاب لکھی, کس نے نہیں لکھی؟ اگر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جیل میں جا کے کتاب لکھنے کی عادت نہیں تو وہ یاد کریں کہ جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون میں ہی تھا جب اس نے کتاب لکھی میں باغی ہوں, جیل سے ہی لکھی. تو جیل سے کتاب لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہوتا ہے, لیکن جانے کیوں جیل سے بات نہیں آ سکتی؟ جیل سے کتاب چھپ کر آ سکتی ہے, جیل سے بات نہیں آ سکتی. چلیں آپ نے قانون ضابطے ذائقے بدل دیے ہیں, آپ کی مرضی, آپ حکمران ہیں, آپ جو مرضی کریں. آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں, میں تو نہیں پوچھ سکتا, میں تو بتا بھی نہیں سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھ لیں تنگی صاحب, ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں سارے. بیرامن صاحب جی, میں نے کہا ہم سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے, پوچھ بھی نہیں سکتے. میں نے تو کتاب کے بارے میں کہا نہیں ہے کہ کتاب وہاں نہیں لکھ سکتے ہیں یا کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, میں نے تو یہ کہا نہیں. میں نے تو 2 بات. بیرامن ضروری نہیں ہے کہ میں بات اسی پیرائے میں ہی کروں. میں کہہ تو بیٹی کو رہا ہوں, سنا بہو کو رہا ہوں. یہ ایک مثال موجود ہے, کہنا 3 سنانا 9. تو آپ کو ہی کہہ رہا ہوں میں, مثال تو کوئی اور دے رہا ہوں, لیکن دے کس کو رہا ہوں؟ حکومت کو تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
عظیم صاحب ان سے یہ بھی عظیم ذرا صاحب پوچھ جانتا ہوں، لیجیے. میں جانتا ہوں کہ آپ ضابطے سے ہٹتے نہیں ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ خوش اخلاق ہیں، میں جانتا ہوں آپ پارلیمانی روایات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ طور طریقے کو جانتے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، کوئی آپ سے کرے تو آپ درگزر بھی کر دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے زیادتی تو نہیں ہو رہی. وہ چیف منسٹر پنجاب حضرت عمر کا واقعہ سنا رہی ہیں کہ فرات کے دریائے ایک کتا مر جائے تو اس کا جواب حضرت عمر کو دینا پڑے گا. میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ کتنے کتوں کو پنجاب میں گولی مار کے ماری جا رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کتے اور انسان میں فرق کر لینا چاہیے. بیرمن صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اور آپ سے سوال ایک بٹ صاحب بھی کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو بیرمن صاحب سے ایک ہی لفظ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے انہیں تبدیل کیوں کیا گیا اور کس کے کہنے پہ کیا گیا، یہ میں ذرا وضاحت چاہوں گا. جی پلیز. کیونکہ جب انہیں علم ہو گیا کہ یہ معاملات جو ہے گڑبڑ ہو گیا عمران خان، تو انہیں فوراً وہاں سے تبدیل کر دیا گیا. پھر دوسری بات ہم نے کہی کہ بیرون ملک جانے میرا جی سنیے گا کہ جی بیرون ملک جانے کی، تو اس وقت جب میاں صاحب بیمار تھے تو انہوں نے کہا تھا پاکستان میں علاج اس کا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے. تو یہ دو سوال آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ کیوں عمران خان کو کیوں نہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے گی، کیا اس کی وجوہات ہیں، کیا اس کے ان کے باہر جانے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. اور عظیم چوئی صاحب کی بات پہ بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے صلاح الدین صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ عظیم چودھری صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے اسی شو میں کہا کہ نصرت بھٹو صاحبہ کو باہر بھجوا دے علاج کے لیے. وہ کمیٹڈ تھی، اس نے کمٹمنٹ کی پاکستان کے بارے میں، اداروں کے بارے میں، سیکیورٹی فورسز کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور پھر 1988 میں واپس آ گئی. اسی طرح جب میاں شہباز شریف صاحب چلے گئے وہاں سعودی عرب، تو اس کی جو کمٹمنٹ تھی اس کو آنر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر عمران کی یہاں پر قانونی، دیکھیں میں قانون دان نہیں سر ہوں، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا، اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں، ناراض نہ ہوں. آپ کو پتا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیے تھے سابق آرمی چیف کے بارے میں، وہ کہاں سے دیے تھے؟ یہ بات نہ آپ کریں. چلیں میں دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے. سر انسٹیٹیوشن کا وہ سربراہ ہے. جی ذرا سن لیجیے گا. جی پلیز. جی جی بیرامن کے لیے مشکل نہ پیدا کریں یار. نہیں کرتے بالکل چوہدری صاحب بالکل نہیں کرتے. میں صلاح الدین صاحب آپ کا پورا سوال کا جواب دے دوں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر فرض کرے ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ عمران کا علاج ممکن نہیں ہے، میں ذاتی معالج کی بھی بات کرتا ہوں اور میں پاکستان کے نامور ڈاکٹرز کی بھی بات کرتا ہوں، تو میرے خیال میں پھر عدالتیں موجود ہے. میں قانون دان نہیں ہوں، عدالتیں موجود ہے اور عدالت فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ باہر ممالک میں ان کا علاج ممکن ہے، تو عدالت یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر حکومت چاہتے بھی ہیں، کہ اگر حکومت نہیں چاہتے کہ یہ چلے جائیں، لیکن اگر عدالت یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ کمٹمنٹ لکھ کے دے دے کہ یہ واپس جائیں علاج کر لیں اور پھر واپس آئے، تو یہ عدالت کا فیصلہ ہوگا. سر جی مجھے اسامہ صاحب نے روک رکھا ہے، ورنہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آپ کی عدالتیں ہیں یہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہے. رانا ثناءاللہ نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آئندہ جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی عدالتیں اس پہ عمل کریں گی. مجھے تو اسامہ صاحب نے روکا، میں اس حوالے سے نہیں بات کر سکتا. چلیں سر کہ عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں. یہ رانا ثناءاللہ کا بیان ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. عظیم چوئی صاحب سر گزارش کروں؟ جی گزارش کیا آپ حکم کیجئے، اور سوال میرا لے لیجئے کہ اگر کوئی انسانی بنیادوں پہ ریلیف ملتا ہے بانی تحریک کو. آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا، میں جواب دے. جی حامد ناصر چٹھا قومی اسمبلی کے رکن تھے، ایک ڈیلیگیشن لے کے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے. وہاں جنرل مجید ملک قومی اسمبلی کے رکن تھے اس وقت، یا شاید منسٹر بھی تھے، شاید منسٹر تھے کہ نہیں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ پتا قومی اسمبلی کے رکن تھے، اس ڈیلیگیشن میں تھے. انہیں کوئی ہلکی سی تکلیف ہوئی اور انہوں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کسی کارڈیالوجسٹ کو دکھا لینا چاہیے. یہ مجھے جنرل مجید ملک صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اور حامد ناصر نے بھی بتایا ہوا ہے.
मलिक साहब तो फौत हो गया, हामिद नासिर जिंदा है, गुजरांवाले में मौजूद है। तो हामिद नासिर ने उनसे कहा कि आप लंदन चले जाएं, वो लंदन नहीं थे, उन्होंने कहा आप लंदन तशरीफ ले जाएं और जाके अपने दिल का इलाज करवाइए, और अगर ऑपरेशन करवाना पड़े तो ऑपरेशन करवाइएगा। तो उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन तो बहुत महंगा होगा, ये किताब में भी लिखा है और वाकया भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा स्पीकर तो मैं हूं ना, अखराजात की मंजूरी तो मैंने देनी है नेशनल असेंबली की तरफ से, मैं आपको इजाजत देता हूं कि जो अखराजात आएंगे मैं उसको बिल्कुल आप उसकी अदायगी की जाएगी, आप जाएं लंदन। और उनके जाने से पहले लंदन में उन पैसों का बंदोबस्त कर दिया गया जो हॉस्पिटल के लिए जरूरी थे, और जनरल मजीद मलिक साहब ने लंदन से अपने दिल का ऑपरेशन करवाया। इस तरह और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, मैं देना नहीं चाहता, मैं अपने दोस्त को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, और जब मैं उसको मुश्किल में डालूंगा तो सलाउद्दीन साहब 2 सवाल और मेरे लिए रख देंगे, वो बेचारा और मेरा दोस्त मेरा मुश्किल में चला जाएगा। मुझे उससे गुड़ लेके खाना है, और जब मैं गुड़ खा लूंगा तो फिर बिल्कुल ठीक है अजीम साहब, मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है। बैरमन साहब, आप एक तो गुड़ भिजवाइए फौरी तौर पे अजीम साहब की तरफ, और अगर आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाह रहे हैं तो जरूर दीजिए प्लीज। इस आखिरी बात कह दूं। जी 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 जी, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, गुजारिश ये है कि कवानीन के लिए मियां नवाज शरीफ बहुत मशहूर थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर, जब वो 1985 में चीफ मिनिस्टर बने तो वो लिखते थे कि इन रिलैक्सेशन ऑफ ऑल रूल्स अपॉइंटेड। जब उस वक्त रिलैक्सेशन हो सकती थी तो आज क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही। जिस जो बात की जमानत की या कमिटमेंट की, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मियां नवाज शरीफ साहब शख्सी जमानत पे 50 रुपए की शख्सी जमानत पे मुल्क से बाहर गए थे। आप शौकत खानम का पूरा ट्रस्ट रख लें और उसको जाने दें, अगर उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो आप ये क्यों अपने जिम्मे लेना चाहते हैं, और आप अपनी सियासत को क्यों खराब करना चाहते हैं? बिल्कुल सही सर। तो एक फिक्रा पूरा कर लूं, जी जी एक फिक्रा जी पूरा कर लूं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने अंधा कर दिया, ये ना इल्जाम ले अपने सर पर। बैरमन साहब रिस्पॉन्ड सर शॉर्टली जी प्लीज। ओसामा साहब, मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से, टॉक शो के तवज्जुह से और अपने भाई चौधरी साहब के सामने ये कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर्स उनका चेकअप करके उनको तजवीज़ दे दे हुकूमत को कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो जिन डॉक्टर से ये इलाज चाहते हैं, जहां जाना चाहते, कानूनी तकाजी पूरे करके जा सकते, इसलिए कि हम इनकी सेहत पर अपना न सियासत छिपा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बैरमन तंगी साहब, बिल्कुल सही सर, आपका आ गया जवाब। वसीम चौधरी साहब आपका शुक्रिया। बट साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।